बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस पहली लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, आज 3 लाइव स्ट्रीम सेशन या लाइव वीलॉग आप इनको कह लें, वो मैं आपके साथ करूंगा। ये पहला लाइव स्ट्रीम सेशन है। खामोश मुजाहिदों की तरफ से आपको इत्तलात पहुंचानी मकसूद है। इन 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में पाकिस्तान भर से इस वक्त बंद दरवाजों के पीछे क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताना मकसूद है। अजीज़ान मन, आपको पता है कि खामोश मुजाहिदों की तरफ से जो इत्तलात आप तक पहुंचाई जाती हैं वो 99% सच साबित होती हैं, और जो नहीं साबित होती हैं वो प्री एम्प्ट हो जाती हैं। मतलब ये इत्तलात बर वक्त पाकिस्तानी आवाम तक पहुंचाने की वजह से उस उन कोशिशों का सद्देबाब कर लिया जाता है। इस वजह से वो चीज जो है वो हकीकत तो नहीं बनती, लेकिन वो चीज ये कर नहीं पाते, और जो भी बात होती है वो आपके सामने इसलिए रखी जाती है। खामोश मुजाहिद कौन है, मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि ये आईएसआई के अंदर ही सीनियर जराए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मारखोर्स हैं जो आईएसआई के अंदर ही हराम खोर्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं। आईएसआई में मारखोरों और हराम खोरों का एक मुकाबला चल रहा है। बदकिस्मती से हराम खोर इस वक्त जो है वो अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर बाजवा लगा के गया हुआ है, कमांडिंग पोजीशंस के ऊपर लगा के गया हुआ है। जो खुद भी हराम खोरी करते हैं और जो उनके लिए साथ हराम खोरी ना करे उनको जो है अपने गैज़ो गजब का निशाना बनाते हैं, जो कि साबित हो रहा है। और जब ये चीजें मैं आपके सामने लेके आता हूं तो बजाय इसके कि मुझे फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट किया जाए, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके बारे में बताया जाए कि नहीं, इस बंदे को नहीं बर्खास्त किया गया या इस बंदे ने ये नहीं बात नहीं की, उल्टा झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है कि नहीं ये तो झूठ है, या फिर एक फॉल्स नेशनलिज्म जो है वो लॉन्च कर दी जाती है कि कौमियत सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। हालांकि ये तमाम तर खबरें जो हैं ये कौमी सलामती के इदारे के अंदर मौजूद अफराद ही, अफसरान ही पहुंचा रहे हैं, फौजी अफसरान और जो उसके अलावा अफसरान जो हैं कौमी सलामती इदारों में। आपको पता है एसआई की बहुत बड़ी तादाद, असल जो तादाद उनकी स्ट्रेंथ है वो उनके डायरेक्ट इंडक्टीज होते हैं, जो फौजी अफसर नहीं होते लेकिन पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स होते हैं। तो इस वजह से, और वो भी फौज का एक हिस्सा ही है, आईएसआई की इतनी बड़ी तादाद है जितनी बड़ी पाक फौज की तादाद है। तो ये पाक फौज के अंदर भी और आईएसआई के अंदर भी जो खामोश मुजाहिद है, ये असल में तो हलाली लोग ये हैं जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जो असल मारखोर तो ये हैं जो हरामखोरों के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो आप तक पैगामात पहुंचा रहे हैं। तो फिर ये किस तरह हो सकता है कि ये जो जंग, जो ये मेरे ऊपर ताना लगाने की कोशिश करते हैं कि जी मैं कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, मैं बहुत सी बातें सेंसर कर देता हूँ ऐसी जहां मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन देना पब्लिक स्पेयर के अंदर ठीक नहीं है, इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती पर फर्क पड़ेगा। लेकिन जहां पे हमें लगता है कि इन लोगों के खिलाफ, काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करना इंतहाई जरूरी है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, वही खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। आज का पहला सेशन जो है उसमें 2 मौजूआत हैं। सबसे पहले ये इतलात खामोश मुजाहिदों ने ये इतला दी कि खामोश मुजाहिदों का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो नाखुश हैं, इंतहाई शदीद नाखुश हैं डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम से। उनकी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, जो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो उनकी कारकर्दगी है उसके ऊपर वो इंतहाई शदीद नाखुश है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जनाब, खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि ये सियासी इंजीनियरिंग की कारकर्दगी से खुश नहीं है जनरल आसिम मुनीर, इनका तबादला करने के लिए जो है वो कर दिया जाएगा और अप्रैल में ये तबादला होगा। लोग पूछते हैं कि अप्रैल में क्यों, फौरी तौर के ऊपर क्यों नहीं। तो ये इससे पहले कुछ खबरें आप तक मैंने शेयर की थी कि जनरल आसिम मुनीर इनको पहले भी हटाने की कोशिश कर चुके हैं इनकी पार्टी को। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे ये वजीर आजम का, टेक्निकली वजीर आजम का अप्रूवल चाहिए होता है डीजीआईएसआई को हटाने के लिए, इसलिए इमरान खान के दौर के अंदर जनरल फैज हमीद को हटाने के ऊपर भी एक फड्डा बना था। वो बाद में पता चला तो सारा ड्रामा था। असल में जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा आपस में ही मिले हुए थे। लेकिन बहरहाल वहां से आपको अंदाजा ये होगा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये अपॉइंटमेंट बराह रास्त वजीर आजम को डीजीआईएसआई क्योंकि रिपोर्ट करता है, तो वजीर आजम की अप्रूवल के बगैर उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती।
اور یہ غیر مصدقہ ذرائع سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ ایک دفعہ ان کو پہلے بھی ہٹانے کی کوشش کر چکے ہیں جنرل عاصم منیر آرمی چیف جو ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن اب خاموش مجاہدوں کا کہنا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اپریل میں ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. نیا کون آئے گا آپ یو کین ٹیک اے گیس رائٹ ناؤ. آپ کو انشاءاللہ آنے سے پہلے ہم بہت جلد بتا دیں گے. خاموش مجاہد کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیں گے کہ کون آ رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ کو بتا دیں گے. مجھے تم نے کہا کل بتا دیں گے، لیکن بہرحال کنفرمیشن ہونی چاہیے، کنفرمیشن کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس کو کنسیڈر فائنل کیا جا رہا ہے. اس لیے اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کون اگلا جو ہے وہ DGISI ہوگا، نام آپ سوچیں، ہم آپ کو انشاءاللہ کل بتا دیں گے. انہوں نے یہ کہا. عزیزہ نے اس کے علاوہ کراچی میں جو آپ کا ISI انٹرنل دیکھیں، ISI کے بہت سے ونگز ہیں اور بہت زبردست کاروائی کر رہے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم ونگ بھی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. کاؤنٹر انٹیلیجنس والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میڈیا والے میڈیا مینج زیادہ تر کر رہے ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دی نہیں جاتی. جنرل عاصم منیر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ اہمیت دی جائے، ان کو وہ کام دیا جائے جس کے لیے وہ واقعی ان کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے. لیکن وہ اپنے مینڈیٹ کے اوپر ان کو کام کرنے کی اجازت بہرحال نہیں دی جا رہی. لیکن جنرل عاصم منیر یہی تبدیلی DGISI کی چاہتے ہیں تاکہ میڈیا ونگ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے. انٹرنل ونگ سارے کا سارا آپ کا جو ہے وہ اس کو کرنا تو کام جو ہے جو چاہیے وہ نہیں کر رہا. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر بزی ہے. ڈرٹی ہیری اس کا جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ارشد شریف شہید کے قاتلانہ حملے کے اندر جو ہے ان کے والدہ کی طرف سے درخواست کے اندر بھی ملزم ہے. اس کے علاوہ عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے اندر بھی ملزم ہے. مطلب اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے سیکٹر کمانڈرز یہ ساری کی ساری کاروائیاں اس کے ذریعے کرتے ہیں مختلف صوبوں کے اندر. میں نے سندھ کا ایک سکینڈل آپ کو جو ہے وہ بریک کیا تھا، جس کے بعد ایک اور پروپیگنڈا ویو میرے خلاف شروع کی گئی کہ نیا میران بیگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پہ بھتے کے ذریعے زور زبردستی پیسے اکٹھے کر کے MQM کے یونیفیکیشن پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو حرام کام ہے MQM کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے، اس کے لیے وہاں پہ 2 افسران کا میں نے آپ کو بتایا تھا، 2 مارخوروں نے حرام خوروں کو انکار کر دیا. کرنل عابد اور کرنل وسیم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں افسران نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا یہ سارے کا سارا کام کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ سے ان کو اسی وقت جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. ان کو کوئی اہم ٹاسک نہیں دیا جا رہا تھا. لیکن اب خاموش مجاہدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کرنل وسیم اور کرنل عابد کو حرام کام کا حصہ نہ بننے کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. کرنل عابد کو ڈسمس کیا گیا ہے کیونکہ وہ ری امپلائڈ ان کا سٹیٹس تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو دوبارہ ری امپلائمنٹ کیٹیگری کے اندر کانٹریکٹ امپلائمنٹ تھی ان کی ISI کے ساتھ، اس لیے ان کا کانٹریکٹ ختم کر کے ان کو ڈسمس کر دیا گیا. یہ خاموش مجاہدوں کا دعویٰ ہے. اور کرنل وسیم کیونکہ حاضر سروس افسر تھے، ان کے یہ ڈسمس تو نہیں کیا جا سکتا، ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے کسی کھڑے لائن پوسٹنگ کے اوپر. وجہ جگہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن وہ جگہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کہاں پہ. عزیزہ نے اس کے علاوہ اس وقت پوری کی پوری ISI کے اندر ایک شدید قسم کی جنگ جاری ہے مار خوروں اور حرام خوروں کے اندر پورے پاکستان کے اندر. اور یہ جنگ زور پڑتی آپ کو، بہت زیادہ زور پڑتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اور اگلے ویلاگ کے اندر اسی جنگ کو ہم آپ کو بلوچستان کے اندر لے جائیں گے. اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سارے کے سارا آپ جو پورے کا پورا کہتے ہیں کہ فوج اور پوری ISI ایک ہی طرح کی نہیں ہے، خدا گواہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. درمیان میں ایماندار لوگ موجود ہیں اور ان ایماندار لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے. نہیں تو یہ ڈرٹی ہیری جیسے لوگ اور اس کے مسٹر ایکس اور مسٹر اے اور مسٹر وائی ٹائپ کے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے اس کے سیکٹر کمانڈر اب تک اس ملک کو بیچ کے کھا چکے ہوتے. اور ان کو یہ اجازت کیوں دی گئی ہے ابھی تک یہ سب کام کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی بحث کریں گے. آرمی چیف کیوں اپریل تک کی مدت مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے حیدر مہدی سینئر تجزیہ کار ہیں آرمی کے، ان کا کہنا ہے کہ چیف آف جنرل سٹاف اور DGISI جو ہے وہ مل کے گیم چلا رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کو اس وقت پاور کو کنٹرول کرنے دیا ہی نہیں جا رہا. ان کے چیف آف جنرل سٹاف جو ہیں جنرل سعید ہو گئے اور جنرل ندیم انجم، یہ آپس کے اندر ہی جو ہے مل کے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں اور کسی کو پوچھ نہیں رہے ہیں. اس لیے پاور پہ کنٹرول نہیں جنرل عاصم منیر کر پا رہے، جس کی وجہ سے وہ اپریل تک کا وقت مانگ رہے ہیں. لیکن اپریل تک اگر انہوں نے انتظار کیا تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ کراچی ماڈل امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں، پنجاب شامل ہے. وہ بھی اگلے لائیو ویلاگ کے اندر تفصیلات خاموش مجاہدوں نے پہنچائی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ سے ضرور میں بات کروں گا. کہ جنرل عاصم منیر میں یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر کارکردگی پہ اگر خوش نہیں ہے
تو کیا کس قسم کی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کسی اور قسم کی چاہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی نواز شریف سے وعدے وعید کر کے ہی تو چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں، یا ان کے ماموں جان کے بڑے قریبی تعلقات جو ہے جنرل باجوہ کے سسر سے، ان کے اپنے ذاتی قریب ترین تعلقات ہیں جن کا میں عینی شاہد ہوں جنرل باجوہ کے سسر سے، کوئی وعدے وعید کر کے وہی آرمی چیف بنے۔ اب سوال یہ بہت بڑا اٹھتا ہے اور اس کی وضاحت میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے، لیکن زمینی حقائق اس بات کی وضاحت ضرور دیں گے کہ کیا جنرل عاصم منیر ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر اگر خوش نہیں ہے، ان کی پرفارمنس ان پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر خوش نہیں ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی، تو وہ ڈیفرنٹ پرفارمنس چاہتے ہیں؟ کیونکہ پرفارمنس کراچی میں تو اچھی پرفارمنس تھی، وہ کامیاب ہو گئے، لاہور میں ہو سکتا ہے کیونکہ نو کانفیڈنس موو کی کامیابی نہیں ہو سکی، تو پھر یہ بات اس وقت ایمبیگوٹی ہے اس کے اندر کہ جنرل عاصم منیر کیا چاہ رہے ہیں دراصل۔ کیا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھل کے یہ اعلان کیا کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے فوج کا نہیں ہوگا؟ کیا وہ یہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، لیکن پھر جب آپ کے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ he is not happy on his performance on political engineering، یہ انفارمیشن آئی ہے، تو مطلب وہ پرفارمنس ڈیفرنٹ قسم کی چاہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر۔ یہ بات جو ہے بہت غور طلب ہے کہ آرمی چیف کس قسم کی پرفارمنس پر چاہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی وعدے وعید کیے ہیں، نواز شریف واپس نہیں آ پا رہے کیا پاکستان میں؟ سوالیہ نشان ہے کہ نواز شریف واپس پاکستان نہیں آ پا رہے، صرف مریم کو بھیج رہے ہیں، سنا ہے ذرائع یہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ خود نہیں آ پا رہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی مرضی کا جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا، عمران خان ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے، پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹی یا ٹوٹی نہیں ہے، یا کے پی کی حکومت نہیں لگ سکی۔ یہ بہت سے سوالیہ نشان ہے کہ کس قسم کی، یا تو وہ بات کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا ہی نہیں چاہتے سرے سے، یا پھر آپ پرفارمنس ان پولیٹیکل انجینئرنگ پہ کیوں ناراض ہیں؟ مطلب آپ ڈیفرنٹ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ان سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سب تک پہنچ جائیں گے۔ اگلے 2 لائیو ولاگ سیشن میں آپ کو انتہائی کچھ اچھی خبریں تو نہیں ہیں، لیکن یہ خبریں وہی ہیں کہ پری ایمپٹ کرنے کے لیے آپ کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جاگتے رہنا پاکستانیوں۔ آپ لوگوں کو پہلے بھی خبریں دینے کی وجہ سے ان کے بہت سے عزائم خاک میں ملے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو بھی خاک میں ملائے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، نہیں تو ہدایت نہیں آتی تو اللہ ان لوگوں کو پھر تباہ و برباد کرے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اور میں اگلے 2 ویلاگز میں کچھ چند گھنٹوں کے فرق سے آج کروں گا، آپ کو مزید تفصیلات مختلف علاقوں کی، بلوچستان کی ساری سچویشن اور پنجاب کی سچویشن جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو بند دروازوں کے پیچھے سے خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ سب سے آخر میں کرنل وسیم سر اور کرنل عابد سر، مارخوروں کو، ایسا ہے کہ مارخوروں کو میرا اور پاکستانی قوم کا سلام۔ فی امان اللہ سر، فی امان اللہ پاکستانیوں، بشرط زندگی بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔